اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سیرت النبی کی سیریز کو فالو کر رہے ہوں گے۔ آج ہم سیرت النبی کے چھٹے سیشن کا آغاز کریں گے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح چچا ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات دیکھے۔ قریش نے مکہ ان کے لیے تنگ کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اسی سال اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چچا ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں۔ شوال 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ تھے عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑ دے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کہا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شے دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیاں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹیں آئیں۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، یعنی کمزور لوگوں کی دعا۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اداس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، باری تعالیٰ
میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زوراور اور طاقتور نہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا، اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نے ڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا تھا، جب میں طائف سے مایوس لوٹا اور مجھے غزن صالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں ٹھہرے۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ کاف اور سورہ جن میں۔ سورہ کاف کی جو آیات نازل ہوئی ان کا ترجمہ ہے، اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم،
ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن میں جو نازل فرمایا اس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ سیرت النبی کے چھٹے سیشن کا اختتام ہم یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔